اس لیے یہ جو خاندانی نظام پر میں اتنا چیختا رہتا ہوں اتنا چیختا رہتا ہوں، اسی لیے چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی وہی کلچر آ رہا ہے، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، تو تمہارا بڑھاپا بھی جاپانیوں والا ہوگا، چائنا والا بڑھاپا ہوگا۔ میں نے بتایا نا، ملیشیا میں 2 چائنیز بڈھیاں دیکھی میں نے۔ ملیشیا میں ہم جس مولانا صاحب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، پڑوس میں چائنیز خواتین رہتی تھیں۔ میں گیا ان سے ملنے تو 2 بڈھیاں بالکنی میں بیٹھی ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو، تنہائی تنہائی تنہائی۔ تو مجھے ان پڑوسیوں نے بتایا، جو میرے ہوسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ سال میں 1 دفعہ ان کا بیٹا یا کوئی بیٹی آ جاتی ہے، کوئی پھول وول لے کے، تھوڑا ہیلو ہائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گورنمنٹ آتی ہے، خیال کرتی ہے حکومت۔ یہ والا بڑھاپا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، نہ ٹائم پہ شادی کرو، نہ بچے پیدا کرو، بچے 2 ہی اچھے، تربیت یافتہ، ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو کیا بناؤ، انجینئر بناؤ۔ اور ظاہر ہے اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر پاکستان میں تھوڑی رہے گا، UK جائے گا، امریکہ جائے گا۔ تو وہ جو 2 بچے نکلے تھے وہ بھی بڑھاپے میں کہاں ہوں گے؟ بولو نا، باہر۔ اور آپ بڈھا بڈھی یہاں پہ 1000 گز کے بنگلے میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوگے، ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہو۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان پر احسان کیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اسے بیٹے دیے حاضر رہنے والے، بیٹے دیے، بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ حاضر رہنے والے۔ بیٹا جب رونق ہوتا ہے جب وہ آپ کے، یار جملہ کمپلیٹ کیا کرو نا، ہمیں بھی تو گرمی لگ رہی ہے نا۔ میرا مقصد بیان ہوتا ہی نہیں ہے، میرا مقصد تو آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ میرے جو خالصتاً علمی بیان ہے وہ میرے چینل پہ آپ اسپیچز پہ تفسیر کے لیکچر سن لیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، تو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز میں، پلے لسٹ میں آپ جائیں گے، اس میں A to Z پورا قرآن ہے، صرف 1 پارہ رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 29 پارے ہو چکے ہیں، 40 منٹ کے 560 یا 61-62 تقریباً لیکچرز ریکارڈ کیے میں نے۔ وہ خالصتاً قرآن کی ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے، سمجھتے ہو؟ اس میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ فل ان دا بلینکس، یہاں یا نہ میں جواب دیں، وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کی تفسیر ہے۔ وہ 40 منٹ میں پیش کرتا ہوں، تو جس کو قرآن پورے طور پہ سمجھنا ہے وہ لیکچر سنے۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے جمعہ اور اتوار کی، یہ علمی کم اور اس میں موٹیویشن کا عنصر زیادہ۔ تھوڑی سی بات ہے لیکن اس پہ موٹیویٹ کرنا ہے، عمل پہ لانا ہے۔ تو عمل پہ لانے کے لیے پان گٹکے کی مثالیں بھی آئیں گی، اور واقعات بھی آئیں گے، اور تھوڑا بہت طنز و مزاح بھی ہوگا، تاکہ آپ بور نہ ہو۔ یہ سب کچھ چلتا ہے، مجمع کو بٹھا کے رکھنا ہے نا۔ میں ایسے افلاطون بن کے یہاں بیان شروع کر دوں، آپ سارے سو جاؤ، تو یہ موٹیویشن تھوڑی ہے۔ ابا بات سمجھا رہے ہیں اور بیٹا سو جائے خراٹے لے کے، تو اس کا مطلب فالٹ کس میں ہے؟ ابا میں۔ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ نصیحت کر رہے ہیں یا لوری سنا رہے ہیں۔ تو یہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب نصیحت کرے، لوگوں کو کسی عمل پہ ابھارنے کی کوشش کرے، تو اس کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ انگیج رہیں اس کے ساتھ، تاکہ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس میں میرا ٹائم اتنا ضائع نہیں ہوگا، آپ کا زیادہ ضائع ہوگا۔ ہاں، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم نے جو ابھی مثال دے رہے تھے نا آپ کو، کہ یہ جو بیچاری فنکارہ کا انتقال ہو گیا، اور تو کیا ہے یہ باہر ملکوں میں یہی تو ہو رہا ہے، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی۔ تو ایک بچہ باہر امریکہ گیا ہوا ہے، ایک کہاں گیا ہوا ہے؟ UK گیا ہوا ہے، بوڑھے ماں باپ اکیلے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں بلا لیتے ہیں، بلا کے بھی بیچارے کیا حال ہوتا ہے یار، وہ بات تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ چلے بھی جبھی جاتے ہیں جب ان کا یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، ورنہ بوڑھا کہاں جائے گا اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر۔ تو اس لیے جو شریعت ہے نا اس کو فالو کرو، اسلام کو فالو کرو، اور توکل کس پہ کرو؟ بولو اللہ۔ کیونکہ جہاں زیادہ بچوں کی شادیوں کی بات آئے گی، فوراً سوال ہوگا کھلائیں گے کہاں سے؟ بھائی مہنگائی کا دور ہے بھائی، صرف پیدا ہی نہیں کرنا ہوتا، پالنا بھی ہوتا ہے۔ تو کون کہہ رہے ہیں کہ پالنا نہیں ہے؟
ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں، میں اصل بیان کی طرف آتا ہوں، یعنی اصل بیان سے ہٹتا ہوں، اصل بیان کی طرف آتا ہوں. تو دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بچے ان کو پالیں گے کیسے، ہم ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں اولاد کو گفٹ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بولو، گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا. جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو، مثال وہی دینا جو اچھی ہو. میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو، ایک لفافے میں $1000، دوسرے میں $10,000، بلکہ مثال جب دینی ہے تو اچھی تو $1,000,000. کون سا دے رہے ہو؟ ایک لفافے میں ڈالر رکھنے کے لیے لفافے. خیر بہت سارے گفٹ لے کر آ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان پیسوں کو سنبھالنے کی. کوئی صاحب سوٹ لے کر آ گئے وائٹ، یہ لو بھائی. ایک صاحب شوز لے کر، ابے بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی، اس لیے میں نہیں لے رہا. دنیا میں ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ گفٹ میرے بھائی جتنا ہو لیا جاتا ہے، کیونکہ گفٹ ہے، پینلٹی نہیں ہے. ہاں لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے، یار اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کیا کریں، کتنا صدقہ کرنا ہے، بحریہ ٹاؤن میں مزید کتنے پلاٹ لینے ہیں، گاڑی کون سی چینج کرنی ہے، یہ والی چھوڑ دو پرانا ماڈل ہو گیا، نئی والی لے لیتے ہیں، مرغیاں دوبارہ مزید خرید لیں، شادیاں تو کر نہیں سکتے اب، یہ کر لیں وہ کر لیں، بچوں کو اور اچھے اسکول میں ڈال دیں، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ کھپانے کے لیے بہت جگہ ہے میرے بھائی. کبھی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جس کو آپ نے گفٹ دیا اور کہ یار رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ کہے گا لے آ بھائی جگہ بنا لوں گا، میں صدقہ کر دوں گا. یار یہ دنیا میں انگریزوں نے ہمیں ڈال دیا اس حماقت پہ. انہوں نے بولا اولاد گفٹ نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے. یقیناً ہے، گوروں کے لیے ہے بوجھ، انگریزوں کے لیے اولاد بوجھ ہے، کیونکہ ان کے ہاں بچے ماں باپ کو نہیں پالتے، تبھی تو وہ کتے پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، وہ ان کے ہاں بوجھ ہے. تو پتہ ہے ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. اولاد کے رائٹس ماں باپ کے رائٹس سے زیادہ ہیں. پتہ ہے مرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں جنازے میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کچھ آتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. تو بھائی وہ توحید پرست تھوڑی ہیں، وہ کلمہ گو تھوڑی، ہم کلمہ گو ہیں.